اچھا، اگلا سوال یہ ہے کہ آپ اہل حدیث اور دیوبند کے علماء کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جبکہ بریلوی بزرگوں کو صاحب کہہ کر پکارتے ہیں، کیا یہ بے انصافی نہیں ہے؟ تو یہ بے انصافی تو سارے کر رہے ہیں، میں تو اس کا بعد میں جواب دیتا ہوں. کیا جو بریلوی علماء ہیں وہ اشرف تھانوی صاحب کو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں؟ نہیں. تو اگر میں نہ کہوں احمد بریلوی کو تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ اس جرم کے اوپر مجھے کہہ سکتے ہیں جو جرم آپ خود کر رہے ہیں، اگر وہ جرم ہے تو آپ خود کر رہے ہیں. کیا دیوبندی جو ہیں وہ احمد بریلوی صاحب کو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں؟ سر انہوں نے تو بڑے کوڈ ورڈ رکھے ہوئے ہیں. مرحوم مولانا احمد بریلوی صاحب نے لکھا ہے مرحوم، حالانکہ مرحوم کا مطلب رحمۃ اللہ علیہ ہو جاتا ہے، وہ سمجھتے ہیں نہیں، سارے مرحوم بھی نہ بولیا کرو. اور صاحب سے زیادہ عزت والا کوئی لفظ ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے وما صاحبکم بمجنون، تمہارے صاحب بہکے نہیں ہیں، مجنون نہیں ہے، پاگل نہیں، نعوذ باللہ. تو یہ تو ایک اپروپریٹ ورڈ تھا، اور میں ان لوگوں کے بارے میں بھی استعمال کر رہا ہوں جن کی گستاخانہ عبارتیں ان کی کتابوں میں میرے تک پہنچی ہیں، اور ان کے پچھلے لوگ آج تک ان کتابوں کا دفاع بھی کر رہے ہیں. اس کے باوجود میں ان کے نام کے ساتھ صاحب لگاتا ہوں. تو سر آپ یہ دیکھیں کہ میں اپنے دل پہ کتنا بڑا پتھر رکھتا ہوں، اس نے زن کا ٹوکرا رکھ کے بات کرتا ہوں. آپ لوگ تو نہیں یہ کر رہے. کیا بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ آپس میں ایک دوسرے بزرگوں کو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں؟ کبھی نہیں کہتے. تو سر مجھے کو گلا کر رہے ہیں؟ باقی رہ گیا کہ میں کچھ بزرگوں کے ساتھ رحمہ اللہ اس لیے کہہ دیتا ہوں کہ مجھے ان کے بارے میں عقیدے کی ابھی تک کوئی ایسی خرابی نہیں ملی جو نبی علیہ السلام کی گستاخی یا شرک کے اندر لائی کرتی ہو. ونس جب بھی مجھے نبی علیہ السلام کی گستاخی کسی سے ثابت ہو جائے یا شرکیہ بات، میں اس کو رحمۃ اللہ علیہ کہنا چھوڑ دیتا ہوں. میری پرانی ویڈیوز میں آپ دیکھیں کہ میں ابن تیمیہ کو رحمہ اللہ کہتا تھا، جب اس کے عقیدے کی خرابیاں میرے سامنے آئیں تو میں نے اس کو رحمہ اللہ کہنا چھوڑ دیا. ٹھیک ہو گیا؟ تو آپ اس طرح کریں، میرا رحمۃ اللہ علیہ چھڑوانا ہے نا سر، تو اس جس کو میں رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہا ہوں اس کی نبی علیہ السلام کی شان میں کوئی گستاخی دکھا دیں یا اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کوئی شرکیہ بات بتا دیں جو اس کا عقیدہ ہو، چھوڑ دیں گے سر. جڑے کو 2-4 بچے نے وہ بھی ختم ہو جائیں گے. اے نہیں ہونے لگا کہ میں ان کو بچانے کی خاطر آپ کے بزرگوں کو رحمۃ اللہ علیہ کہنا شروع کر دوں نا. اے تو سر کہانی ختم. ٹھیک ہے، اور نہ چھڑوانا تو دسو منو کہ ہاں جی فلاں نے یہ کیا ہے تو آپ اس کو بھی کہنا چھوڑ دیں. لیکن سر وہ ثابت ہونا چاہیے اس کی کتاب سے، کہانیاں نہیں. یہاں لوگ ایک دوسرے کے بارے میں کہانیاں بھی کروا دیتے ہیں، اور پھر فالورز بھی ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں نا کہ وہ کہانی خود بن جاتی ہے. عام دیوبندی یا اہل حدیث کو آپ پوچھیں نا تو یہ سمجھیں گے کہ احمد بریلوی صاحب تو قبروں پہ سجدے کرنے کے قائل تھے کیونکہ بریلوی کر رہے ہوتے ہیں. حالانکہ احمد بریلوی صاحب تو قبر کے آگے جھکنے کے بھی قائل نہیں تھے، سجدہ تو بڑی دور کی بات ہے. وہ تو کہتے تھے روزہ شریف پہ بھی بوسہ نہیں آپ نے دینا، 4 ہاتھ دور کھڑے ہونا ہے. ہاتھ یہ والے سر، اہل ہاتھ نہیں، شریعت میں ہاتھ اسے کہتے ہیں 1.5 فٹ کو. ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں 4 ہاتھ آپ نے دور کھڑے ہونا ہے اور پھر صلاۃ والسلام عرض کرنا ہے. اگر پچھلوں نے کچھ کرنا شروع کر دیا ہے تو اس میں احمد بریلوی صاحب کا تو کوئی قصور نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو ہم تو مطلب جس کی جو پازیٹیو چیز ہے وہ پازیٹیو کہتے ہیں، جو نیگیٹیو ہے وہ نیگیٹیو کہتے ہیں. تو یہ رحمہ اللہ ہم کوئی تعصب کی بنا پہ نہیں کہہ رہے ہوتے ہیں. میں یعنی مولانا مودودی کو رحمہ اللہ کہتا ہوں تو یہ وہ شخصیت ہیں جن کو ایون اہل حدیث بھی رحمۃ اللہ علیہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. بریلوی دیوبندیاں دی تو ماج انہوں نے کھولی سی نا، ہاں، بلکہ لکھاں مجھیں کھول لی ہیں انہوں نے. کیونکہ مولانا مودودی رحمہ اللہ اگرچہ یعنی دیوبند سے ان کا بلٹ اپ تھا، لیکن انہوں نے دیوبندیوں کو دیوبندی نہیں رہنے دیا، تقلید کا بندھن توڑ دیا. یعنی تقلید وہ پٹا ہوتا ہے نا، پٹا کھول دیا، مجھ کھول لی نا. لاکھوں مجھے ان کا تو غصہ جینون ہے ان کے اوپر، یعنی بریکٹس میں. اہل حدیث کو کس بات کا غصہ ہے؟ وہ ان کو غصہ ہے کہ جو انہوں نے کچھ ان کے حوالے سے چیزیں ڈسکس کر لی. تو اس لیے اگر آپ ان سے کوئی گستاخی والی بات بتا دیں کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی شان میں کوئی گستاخی کی ہو، ایک تو وہ کہانیاں نا جو لکھی ہوئی ہوتی ہیں، جس طرح وہ کل پرسوں مجھے کوئی دکھا رہا تھا دیوبند میں پرچہ نکلا، مودودی صاحب کی تفسیر کی غلطیاں بتائیں، یہ کریں وہ کریں. سر یہ ساری کہانیاں آپ تفسیر خود پڑھیں. ایک بہت بڑی کہانی کرائی ہوئی ہے جی، مودودی صاحب قرآن پاک میں تفسیر تفہیم القرآن میں جگہ جگہ لکھتے ہیں میں کہتا ہوں. کہتے ہیں دیکھو جی یہ کہتے ہیں میں کہتا ہوں، پرانے بزرگوں کو نہیں مانتے. سر وہ 15-20 صفحوں کی بحث کرتے ہیں جہاں پہ فقہی اختلافات ہیں. اس میں وہ لکھتے ہیں اس میں امام مالک کی یہ رائے ہے، امام شافعی کی یہ رائے ہے، امام حنیفہ کی یہ رائے ہے، امام بخاری کی یہ رائے ہے، اور اہل تشیع کے ہاں یہ پایا جاتا ہے، اہل سنت کے ہاں یہ پایا جاتا ہے. کرتے 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 اینڈ میں وہ لکھتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ اس مسئلے میں امام شافعی کی رائے
مضبوط ہے. وہ یہ نہیں کہتے میں یہ کہتا ہوں کہ میری رائے, یہ نکالیں تفہیم القرآن سے. تو سر یہ تو آپ ہم سب کر رہے ہیں. اگر 5 باتیں 6 باتیں آپ کے سامنے آئیں اور 5 اور 6 بزرگوں سے آ رہی ہوں, ان میں سے آپ کسی ایک بزرگ کی بات کو کہیں یہ قرآن و حدیث کے زیادہ قریب ہے, تو اس میں وہ آپ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ میں یہ کہتا ہوں. جس طرح میرے بھی ایک ویڈیو ریکارڈڈ ہے کہ میرے نزدیک عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا, اس مسئلے میں امام حنیفہ کی رائے صحیح ہے, امام شافعی کی غلط ہے. کلپ چڑھا ہوا ہے. اور باقی کئی ایشوز کے اوپر میں امام حنیفہ کی رائے کو غلط مانتا ہوں, امام شافعی کی رائے کو صحیح مانتا ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ میں اپنی رائے دے رہا ہوں, میں ان اماموں میں سے کسی ایک کی رائے کو بہتر سمجھ رہا ہوں. تو مودودی صاحب اینڈ پہ جب انالیسس کر کے کہتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ اس مسئلے میں یہ رائے درست ہے, وہ نئی رائے لے آتے ہیں تو آپ نکالیں. اگر وہ پرانے بزرگوں کی راہ میں سے کرتے ہیں تو ان پرانوں کے میں آپ کو نظر نہیں آ رہے, جن کی بنیاد پہ وہ میں کر رہے ہیں, اور اس کا میں آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ کہانیاں کراتے ہیں صرف جی, ان کو یہ پتہ نہیں ہے. مجھے تو کئی لوگ کہتے ہیں نا جی وہ جی مودودی صاحب نے تفہیم القرآن میں انبیاء کی گستاخی کر دی ہے. جی کدھر لکھی ہے؟ اے جی ہم نے سنا ہے مولانا صاحب سے. وہ جی دیوبندی مولانا نے بتایا. ان کو میں پھر ان کو بتاتا ہوں کہ بھی دیوبندیت تو پوری کی پوری احمد بریلوی صاحب نے 8 سے 100 سال پہلے فارغ کر دی ہوئی ہے گستاخ کہہ کے. تو دیوبندی تو خود گستاخ ڈکلیئر ہیں بریلویوں کے ہاں. ان کا کسی کو گستاخ کہنا تو کریڈیبل ہی نہیں جو خود گستاخ ہو. صحیح. کیونکہ دیوبندی تو تھوڑے ہیں نا, بریلوی زیادہ ہیں. جب زیادہ کا امام کہہ دے کہ یہ تھوڑے والے گستاخ ہیں تو ان تھوڑے والوں کو اپنے سے تھوڑے والوں کو گستاخ کہنے کی اتھارٹی نہیں رہتی. سر یہ ٹھیکہ تو بریلویوں کے پاس ہے, ٹھیک ہے, اور یہ تھا, اب یہ کہیں اور ہے. کدھر ہے جو یہ کہتا ہے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. ٹھیک ہے, ہم سب کو اس ٹیسٹ کے اوپر پیش کریں گے. جس کی جو گستاخی نکلے گی مسئلہ 71B انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ, وہ آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہو گیا جی. اگلا سوال یہ کہ اگر میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو چھوڑ کر آپ سے مسائل سیکھوں تو پھر آپ کی تقلید ہو جائے گی, تو بہتر کیا ہے کہ میں 1200 سال پرانے بزرگوں کی تقلید کروں یا انجینئر محمد علی مرزا کی؟ سر 1200 سال سے 200 سال اور پیچھے چلے جائیں, بہتر یہ ہے نبی الاسلام کے مبارک قدموں تک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے نا, ہم تو کہتے نہیں آپ ہماری بات مانیں. امام حنیفہ رحمہ اللہ کی کوئی بات اگر صحیح سند سے ثابت ہو, جس کی دلیل میں انہوں نے کتاب و سنت پیش کیا ہو, وہ آپ مانیں. اور صرف ابو حنیفہ کی نہ مانیں رحمہ اللہ تعالی. آپ شیطان بھی آپ کو صحیح بات کرتے ہیں, آپ مان لیں. صحیح بخاری میں 2311 نمبر حدیث ہے نا, انسانی شکل میں آگے شیطان نے آیت الکرسی کا وظیفہ دیا. نبی علیہ السلام فرمایا ہے جھوٹا تھا, بات سچی ہے. ہمیں تو کسی سے کوئی چڑ نہیں ہے. اماموں نے خود فرمایا ہماری کوئی بات کتاب و سنت یا صحابہ کے اقوال یا اجماع امت کے خلاف ہو چھوڑ دو, ہم چھوڑ دیتے. خود حنفیوں نے کتنی باتیں امام حنیفہ کی چھوڑ نہیں دی ہیں. اس وقت نہیں ان کو خیال آیا کہ امام حنیفہ کی توہین ہو رہی ہے. یعنی امام حنیفہ کی طرف جو منسوب ہے بات کہ وہ عقیقے کو بدعت سمجھتے تھے, شوال کے 6 روزوں کو بدعت سمجھتے تھے, مدینہ شریف کو حرم نہیں مانتے تھے. یہ تینوں باتوں میں آج کے حنفی ان کو امام حنیفہ کو غلط سمجھتے ہیں. اور خود غلام سعود سعیدی جنہوں نے شرح صحیح مسلم لکھی ہے, انہوں نے باقاعدہ مانا ہے اس کے اندر. بلکہ فخریہ کہا دیکھیں جی ہم تو اندھے مقلد نہیں ہیں, ہم نے تو اپنے امام کی بات چھوڑ دی ہے. ہم کہتے ہیں کچھ اور بھی چھوڑے نا, 3 تو آپ نے چھوڑی ہیں, کچھ ہم نے آپ کو اور بھی بتائی ہیں. تو اگر آپ اپنے امام کی بات کتاب و سنت چھوڑ کے مطلب اس پہ عمل کرنے کی وجہ سے ان کو چھوڑنا پڑتا ہے تو آپ گستاخ نہیں ہیں, تو ہم کیوں گستاخ ہیں؟ ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہماری بات مانیں. آج تک آپ نے کوئی بات, اور سر ہمارے تو کسی ریسرچ پیپر پہ میرا نام نہیں لکھا ہوتا, بتائیں کہیں نام لکھا ہوا ہے؟ لوگ تو اتنی سی کوئی ایک بروشر بھی لکھتے ہیں, نیچے اتنا موٹا لکھا ہوتا ہے فلانا شیخ الحدیث حافظہ اللہ تعالیٰ فلانا ٹمکانا. ہماری کسی ویڈیو میں بھی حافظہ اللہ لکھا ہوا آپ نے دیکھا ہے؟ صرف انجینئر محمد علی مرزا, سادہ, نہ آگے کچھ نہ پیچھے کچھ. ٹھیک ہے, تو خود تو یہ سب کچھ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں آپ 1400 سال پہلے چلے جائیں نبی علیہ السلام کے مبارک قدموں پہ. حجۃ الوداع پہ آپ علیہ السلام نے کوئی بابا نہیں چھوڑا. آپ نے فرمایا اپنے پاس 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ تو ہمارے بچے کو المستدل الحاکم کی یہ روایت پتہ ہے, الموطا امام مالک میں بھی ہے, وہ ذرا مرسل ہے, یہ کنٹینیوس واسطے سے 318 نمبر کتاب العلم چیپٹر میں حاکم کے اندر. اور غدیر خم پہ فرمایا کہ میرے اہل بیت کا خیال رکھنا, وہاں بھی کہا کہ کتاب اللہ کو پکڑنا. صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیثیں ہیں, 6225 سے 6228, اس میں تو بڑے سخت الفاظ ہیں. تم اس کتاب کو پکڑ لو, اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے, جو اس کو پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا, جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. اچھا نبی علیہ السلام کیوں نہیں کہا کہ میرے بعد فلانے فلانے, اور اس میں نے ان کو بہت بڑی پھکی دی ہے. امام مہدی کا ذکر ہے نا جی احادیث کی کتابوں میں, مسئلہ میرا 127B ہے.
امام مہدی نے تو بالکل قیامت کے قریب آنا ہے، ان کے بعد شاید 100 سال بعد یا 50 سال کے بعد قیامت آ جائے گی، ایسا ہی ہے نا. جس امام نے آنا تھا 50 یا 100 سال کے لیے، اس کے بارے میں تو حدیثیں ہیں، اور آپ نے جو امام کھڑے کیے ہیں 1200 سال تو ان کو ہو چکے ہیں، ان کے بارے میں اگر 10 حدیثیں نا تو ان کے بارے میں 10 ضرب 12 120 حدیثیں ہونی چاہیے تھی، امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل کے بارے میں. یہ سر انجینئرنگ ہے. جس امام نے آنا ہے چند سالوں کے لیے، اس کے بارے میں تو حدیثیں ہیں کہ وہ آئے گا، وہ آئے گا، وہ آئے گا. جیڑا ریٹائر ہی نہیں ہو رہا، اس حد تک ریٹائر نہیں ہو رہا، وہ کہہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے تو فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے. تو عیسیٰ ہاں سر تفسیر مزنی میں لکھا ہے پانی پتی نے. ثناء اللہ پانی پتی جو ہے بہت بڑے ایک صوفی بزرگ گزرے ہیں، دیوبند اور بریلوی دونوں کے امام ہیں، حنفی عالم ہیں. انہوں نے شیخ احمد سرندی مجد الافسانی المشہور، ان کے حوالے سے لکھا ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے نا وہ بھی فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے. پھر وہ آپ کو پتا ہے ان کی سٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے، اٹھو مت بیٹھو. ان کو خطرہ پڑ گیا کہ کوئی کہے گا یار حضرت عیسیٰ نے بھی تھلے لا چھڑا ہے. لکھا نہیں وہ اصل میں ہوگا یہ کہ وہ بھی اجتہاد کریں گے، ان کا اجتہاد بھی حضرت امام حنیفہ کے ساتھ مل جائے گا. آئے خائے ایسی بھی انجینئرنگ میں کرنا. سر مسلم شریف میں موجود ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اتریں گے اور تم میں اللہ کے کتاب اور اس کے نبی کی سنت کے مطابق فیصلہ کریں گے. اور کہانی کرانے لو مسلم شریف پڑھو، امام مہدی کس کے مطابق چلیں گے، حضرت عیسیٰ کس کے مطابق چلیں گے، وہ نبی علیہ السلام بتا کے گئے ہیں. یہ یعنی ان لوگوں کا حال ہے. اور پھر ہم سے ہی گلے شکوے کرتے ہیں. سر آپ کے بزرگ آپ کو کہانیاں کرا کے گئے ہیں، جب ہم اس کہانی کی انجینئرنگ کرتے ہیں ہر کہانی کے اندر سے جناب وہ اور سے اور ہی کچھ نکل آتا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں جب آپ کے بزرگوں کی غلطی نکلے، اگر کسی کی اولاد بری نکل آئے اور کوئی آپ کے پاس شکایت لے کے آئے کہ سر آپ کا بیٹا یہ رکھتے ہیں کرتا ہے، اور وہ واقعی کرتا بھی ہو، تو آپ اس بندے کے اوپر غصہ کھائیں گے، اپنے بچے کو سمجھائیں گے. تو سر تواڈے ابا جی نے، چلو تے بچے نہیں بزارے، تواڈے ابا جی نے کوئی غلط کام کیتا اور میں دسا کہ تواڈے ابا جی آیا کر کے گئے سمجھے، تو میرے سے غصہ کرتے ہو. ابا جی سے سالے ثواب کرو، دعا کرو، اسی بھی کہنے اللہ تعالیٰ انہوں بخش دے. وہ میرے خلاف کیوں ہو گئے ہو؟ انہوں نے مغفرت کی دعا کرو. جڑا ٹائم اس پہ ضائع کر رہے ہیں ان کی مغفرت کے لیے آپ دعا کریں. ٹھیک ہو گیا جی. اگلا سوال ہے کہ اہل حدیث علماء اور آپ دونوں کا موقف ہے کہ 1867 سے پہلے کوئی دیوبندی نہیں تھا اور 1896 سے پہلے کوئی بریلوی نہیں تھا، حالانکہ بزرگوں کے مزارات تو صدیوں سے چلتے آ رہے ہیں، سلطنت عثمانیہ کے دور میں بھی تھے. تو امام احمد رضا خان بریلوی کو ان نظریات کا بانی کہنا کیا آپ کا کتمان حق نہیں ہے، حالانکہ آپ 30 سال بریلوی رہ چکے ہیں پھر بھی غلط بیانی کرتے ہیں؟ غلط بیانی نہیں ہے سر. اگر آپ کو 1896 سے پہلے کسی عالم دین کے نام کے ساتھ بریلوی لکھا ہوا نظر آتا ہے تو آپ بتائیں، میں رجوع کر دوں گا. اور 1867 سے پہلے کسی عالم دین چاہے سب کانٹیننٹ کا اس کے نام کے ساتھ دیوبندی لکھا ہوا نظر آئے تو میں رجوع کر لوں گا. رہا یہ کہ یہ جو نظریات ہیں وہ تو میں کہہ رہا ہوں، میں ہی تو ہوں جو کہہ رہا ہوں کہ یہ نظریات صدیوں سے غلط ہیں. لوگ ہمیں کہتے ہیں آ کے جی یہ غلط ہے تو فلاں بزرگ سے کہنا وہ بزرگ بھی غلط رہے ہیں. سر تسی کے سمجھتے ہو اسی بزرگاں تھلے دب جاؤں گے؟ میں نے ہی بتایا نا کہ سلطنت عثمانیہ نے مزارات بنوائے تھے، غلط کیا تھا، صوفیوں کی حکومت تھی. اور یزید تو آپ کے سارے بزرگوں سے پرانا ہے. کبھی میں نے یزید کو رحمت اللہ لے کے آیا یا اس کو انڈورس کیا؟ میں برا ہی کہتا ہوں نا. اگر یزید ایک صحابی کا بیٹا ہو کے برا ہو سکتا ہے، اور عام صحابی نہیں، وہ صحابی جو 40 سال تک مسلمانوں کی ایک آپ سمجھ لیں ڈومیننٹ پوسٹ کے اوپر رہے ہیں، گورنر بھی رہے ہیں اور بعد میں ایبسولوٹلی حکمران بھی، ان کا بیٹا اگر اس طرح کا نکل سکتا ہے تو آپ کے بزرگ یزید سے پرانے تو نہیں ہے نا. ان کی دعا میں کس چیز کی ہے؟ میں تو کہتا ہوں یہ تعلیمات پہلے کی ہیں، لیکن میں کہتا ہوں بریلویت دیوبندیت نام کے ساتھ نہیں تھی، پہلے سے موجود ہے. اور وہ جو آپ جن کے حوالے دے رہے ہیں ہم ان کو بھی غلط سمجھتے ہیں، اس لیے کہ ان کو غلط مانیں گے تو ہم ان سے پچھلوں کو بھی صحیح مانیں گے. اس میں میرا ایک کلپ بھی ہے، پرانے بزرگ اور درمیانے بزرگوں میں فرق. سر ہم پرانے بزرگوں کو مانتے ہیں، آپ جن بزرگوں کے نام لے رہے ہیں وہ سارے درمیانے ہیں. ان سے کہ کسی بزرگ کا نام لیں، درمیانہ ہی نکلے گا، پرانا نہیں نکلے گا. یہ کہیں جی امام غزالی، سر امام غزالی پرانے نہیں ہیں. امام غزالی جو ہیں وہ 505 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، نبی علیہ السلام کی وفات کے 500 سال بعد، تو درمیانے ہوئے. اچھا یہ کہہ دیں گے جی وہ علی بن عثمان اجویری وہ 465 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، نبی علیہ السلام کی وفات کے 450 سال کے بعد. وہ کہاں سے پرانے ہوئے؟ پرانے کون ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں، ہمارے پرانے بزرگ سنیں. حضرت ابوبکر صدیق المتوفا 13 ہجری، ہاں. سیدنا عمر فاروق
المتوفا 23 ہجری، سیدنا عثمان المتوفا 35 ہجری، سیدنا علی المتوفا 40 ہجری، سیدنا سعد ابن ابی وقاص المتوفا 56 ہجری، سیدنا عبداللہ ابن عمر المتوفا 74 ہجری، سیدنا جابر بن عبداللہ المتوفا 86 ہجری، سیدنا اور تواڈے تے سیکڑے وچ 150 دے اندر جے، تواڈا کوئی 300 کچھ فوت ہو رہا ہے، کوئی 400 کچھ 150 دے اندر ہی جے سارے۔ انس ابن مالک المتوفا 93 ہجری، آگے آ جائے تابعین میں، حسن بصری المتوفا 110 ہجری، ابن سیرین المتوفا 110 ہجری، امام زید المتوفا 124 ہجری، امام باقر المتوفا 114 ہجری، امام جعفر المتوفا 148 ہجری۔ سر یہ بزرگ نہیں آپ کو نظر آ رہے؟ ہم پرانوں کو مانتے ہیں، درمیانوں کو نہیں مانتے۔ کیوں؟ کیونکہ 8 کے 1000 سال بعد ہم بھی درمیانے بزرگ ہو چکے ہوں گے۔ 8 سے 1000 سال بعد ہم پرانے نہیں ہو چکے ہوں گے؟ تو کیا آپ لوگ اس وقت مان لیں گے ہاں جی پرانا ہو گیا ہے تو اولڈ از گولڈ؟ نہ، پرانوں کو آپ مانتے ہی نہیں، آپ تو سارے درمیانے ہیں، سارے درمیانے ہیں۔ پرانے وہ ہیں جو آپ کے پرانوں سے بھی بہت پرانے ہیں، ان کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور یہ محدثین۔ تو بزرگوں کو ہم مانتے ہیں۔ اس کے بعد ہی تو بگاڑ آیا ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر میرے صحابہ کا، پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین کا، اس کے بعد فرمایا جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے۔ نبی علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں 300 سال کے بعد سارا کوڑ کباڑ شروع ہو جانا ہے۔ تو اسی کوڑ کباڑ ساڑھے متھے مار دیو۔ تو ہم پہلے 300 سال کی بات کر رہے ہیں نا۔ یہ سارے کتب ستہ کے امام جو ہے نا پہلے 300 سالوں میں فوت ہوئے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی 11 ہجری میں، امام بخاری فوت ہوئے ہیں 256 ہجری میں، امام مسلم 261 میں، امام ترمذی 279 میں، امام ابو داؤد 275 کے اندر، ٹھیک ہو گیا۔ امام ابن ماجہ جو ہیں وہ 273 کے اندر، امام نسائی ہے 303 ہجری میں۔ یہ واحد ہیں جو 3 سے اوپر گئے ہیں، لیکن 311 کے اندر ہیں یہ بھی، کیونکہ حضور کی وفات 311 میں ہوئی ہے۔ یہ 303 ہجری میں نہیں، یہ 303 ہجری میں فوت ہوئے ہیں امام نسائی۔ تو 300 سال تب بھی نہیں پورے ہوئے۔ تو سر پرانوں کو مانے، درمیانوں کو نہیں۔ اور احمد صاحب بریلوی صاحب نے ایک بات لکھی ہے، انہوں نے اہل حدیث کو ٹانٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اگر وہابیہ کی باتیں ٹھیک مان لیں تو ہمیں اپنے پچھلے 1100 سال کے بزرگوں کو کافر اور مشرک ماننا پڑے گا۔ اچھا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں اپنے 1300 سال کے، 1100 سال، ان کو بھی پتا ہے کہ بعد یہ گڑبڑ ہوئی ہے، پتہ سب کو ہے اندر سے، ٹھیک ہو گیا۔ تو ہم کہتے ہیں نظریات پرانے ہیں۔ سر ہمیں پتہ ہے جتنے بھی اس وقت گمراہ کن فرقے موجود ہیں نا، ان کی کوئی نہ کوئی اصل صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے دور کے اندر کسی نہ کسی فارم میں رہی ہے۔ خوارج بھی بہت پرانے ہیں، معتزلہ بھی بہت پرانے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آج اگر لوگ عذاب قبر کے منکر ہیں تو اس زمانے میں بھی موجود تھے، ٹھیک ہے۔ یہ پرانے، وہ پرانے بزرگ ہم مانتے ہیں جن کی کتابیں ہیں۔ آگے بزرگوں کی تو اپنی کتابیں ہیں، یہ تو حدیث کی کتابیں ہیں۔ تو یہ سر 2 کلپ ہے، اماموں اور بزرگوں میں فرق، اور پرانے بزرگ بامقابلہ درمیانے بزرگ، اور ایک اور بھی ہے کتابوں اور بابوں میں فرق۔ یہ 3 کلپ دیکھ لو تو بالکل ایمان تازہ ہو جائے گا تھوڑا، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا۔